اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبی المؤید المصطفی الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تا حد نظر بکھرے ہوئے اور یہاں تشریف فرما موالیان حیدر کرار، انجمن یادگار حسین کی جانب سے گزشتہ کی طرح اس سال بھی جشن مولود کعبہ، جشن ولادت مولائے کائنات منعقد کر کے انجمن کے نوجوانوں نے عالم اسلام تک اس بات کی خبر پہنچانے کی کوشش کی ہے جس سے عالم اسلام بے خبر ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے جن کا دل نہیں لگتا، وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں منا رہے ہیں جشن. یہ جشن آپ اپنے لیے نہیں منا رہے ہیں، انہیں خبر دینے کے لیے کہ جو کلمہ پڑھ کے بھی بے خبر ہیں کہ آج وصی رسول، جانشین رسول، داماد رسول حضرت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے. اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت بڑی بڑی ٹریفک میں ایک حوالدار کافی ہوتا ہے، لیکن آج یہاں ماشاءاللہ 20 لوگ جو ہے وہ ٹریفک کو روک رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں. میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. ایک شاعر جتنی دیر تک اپنا کلام سناتا ہے میں اتنی ہی دیر تقریر کروں گا، کیونکہ یہ سلسلہ ہے اور آپ حضرات ہمارے مدح مولا میں مداح اور شعراء اکرام اور میرے علاوہ جو خطبہ و علماء کرام ہیں انہیں آپ سماعت کریں گے. ہمیشہ آپ کی خدمت میں مجلسوں کی صورت، دیگر تقاریب کی صورت، کسی نہ کسی نہج سے خدمت در آل محمد کرتا رہا ہوں. لیکن آج کا یہ سما دیکھ کر، آج کی یہ خوشیوں کا ماحول دیکھ کر انجمن یادگار حسین کے نوجوانوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. بزرگوں کے لیے صحت اور طول عمر کی دعا کرتا ہوں، اور تا حد نظر جو کسی نہ کسی طرح آج اس جشن میں اپنی اپنی حاجتیں لے کر کے آئے ہیں ان کی تکمیل کی بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں. اب آپ اگر متوجہ ہو چکے ہیں تو چند لمحے آپ یہ سوچئے گا کہ رسول اللہ کی نگاہ کعبے سے ہٹی نہیں ہے جب تک علی لے کر کے ہاتھوں پہ نہیں آ گئے. تو آج اس طرف دیکھنا بھی سنت رسول ہے. تو آپ حضرات اس سنت کو ادا کیجئے. کوششیں بہت ہوں گی. حاجرہ کے پاس شیطان آیا اور کہا آپ کے بچے کو لے گئے ہیں ذبح کرنے. حاجرہ نے اٹھائی کنکری اور مار کے کہا بھاگ جا تو شیطان معلوم ہوتا ہے. تو جب پوچھا شیطان نے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں، کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالنے پہ آمادہ کرے،
وہ شیطان کے علاوہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جناب حاجرہ نے اپنے دور میں بتا دیا تھا کہ نبی کی بیوی کی جو بھی باہر لے کر کے آئے گا وہ شیطان ہوگا۔ تو اسی طرح سے جب آپ جشن میں بیٹھیں، مجلس میں بیٹھیں اور کوئی آپ کو ادھر ادھر دکھائے تو وہ بھی شیطان سے کم نہیں ہے۔ تو ایسے میں ایک لاہور پڑھی جاتی ہے اور ادھر دیکھا جاتا ہے جدھر دکھایا گیا ہے۔ آج خدا کعبہ دکھا رہا ہے مگر علی بھیج کے دکھا رہا ہے، یہی سمجھانے کے لیے کہ کعبہ دیکھنا عبادت ہے مگر بغیر علی کے کعبہ فقط مٹی اور اینٹیں اور گارے کا ڈھیر ہے۔ جب تک علی نہ ہو کعبہ کعبہ نہیں ہے۔ اب آپ متوجہ ہو گئے ماشاءاللہ، ایک ایک نظر جو ہے اس طرح سے ہے کہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ۔ مولا کا ذکر چھیڑ کے، یہ پیچھے جو کھڑے ہیں اور جو بیٹھے ہیں کاندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، یہ بھی سنیں پوری طرح، میں ہاتھ ہٹوا نہیں رہا ہوں۔ اگر یہ ہاتھ شفقت کا ہے، محبت کا ہے تو رکھے رہیے۔ مولا کا ذکر چھیڑ کے لیتا ہوں جائزہ، یہ بات کتنے کانوں میں رس گھولتی ہے آج، یہ بات کتنے کانوں میں رس گھولتی ہے آج۔ چہرہ کسی بھی عاشق مولا کا دیکھیے، لب مسکرا رہے ہیں، نظر بولتی ہے آج۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں سے وہاں تک تمام عالم اسلام کے لوگ، کیونکہ علی آنے پر خوشی شیعوں کی نہیں ہے، علی آنے پر خوشی اسلام کے آنگن میں آئی ہے۔ نہیں آپ جملہ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ شیعوں کا پروگرام ہوتا تو امام باڑے میں ہوتا۔ یہ پروگرام شیعوں کا نہیں ہے، یہ پورے کلمہ پڑھنے والوں کا ہے۔ بلکہ یوں کہوں کہ یہ آج جشن مولود کعبہ یعنی حضرت علی کا جنم دن، ہولی برتھ آف مولا علی، یہ شیعہ سنی اتحاد کا پروگرام ہے۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے؟ وہ ایسے کہ علی سب کا ہے، کہیں چوتھا ہے کہیں پہلا ہے۔ یعنی آج انہیں بھی ذکر علی کرنا ہے جن کا چوتھا ہے، انہیں بھی منانا ہے جن کا پہلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بحث پہلے اور چوتھے پہ نہیں ہوگی، ذکر علی کا ہوگا، ہے نا۔ اب ایک ایک جملہ آپ ادھر نہ دیکھیے، وہ ایک اسکوٹی ہے جو مجھ سے بہت سستی ہے، پیر مار دوں تو پیدا ہو جائے گی، وہ نہ دیکھیے۔ آج اپنی عظمت کو پہچانیے کہ آج ہم اتنے بڑے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جشن علی میں آنے کی توفیق دی ہے۔ یہ توفیق سب کو نہیں ملتی۔ جو حلال غذا کھاتا ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے، جو ماں کے دودھ سے لے کے باپ کے رزق تک پاک کھاتا ہے، اسے یہ توفیق ملتی ہے۔ جب یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے شکر کیا کرو کہ ذکر علی کی بزم نے مجھے قبول کر لیا ہے نا۔ بڑی توجہ، جانے دیں، وہ نکلتے جائیں گے ماشاءاللہ، وہ نکلتے جائیں گے، کیونکہ آنے جانے والوں کو بھی سمجھ ہے۔ بڑی توجہ، میں زیادہ وقت لینا نہیں ہے مجھے، میں نے کہا میں فقط چند باتیں آج کی ولادت کے حوالے سے کر رہا ہوں، اور چند منٹوں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ زیادہ وقت ہم درجہ دیکھتے رہیے، ادھر بھی ماشاءاللہ ڈائری بہت بڑی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، یہ بھائی اتنا نہ کرو بھائی، میں کیا کروں، وہ چلے جائیں گے بھائی، تھوڑا ان کو آگے بڑھ کے پیچھے سے کنٹرول کیجئے، پیچھے سے، ہاں تو ماشاءاللہ پیچھے سے کنٹرول کریں اور دور سے، ہاں کیونکہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک کام سمجھتے ہیں لوگ نا، کیونکہ کعبے کے پاس جب علی آئے تھے تو ٹریفک کنٹرول کا مسئلہ نہیں تھا۔ آج ٹریفک مسئلہ بن رہا ہے، لیکن پیچھے ہاتھ دکھائیں، پیچھے، کیونکہ یہ حولداروں کا چوراہا نہیں ہے، یہ موالیوں کا چوراہا ہے۔ بڑی توجہ رہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، کہہ چکا ہوں۔ لہذا آج جشن علی ہے، علی سب کا ہے، علی کی ولادت اتحاد بین المسلمین کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ علی کو شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے، لہذا آج تک کبھی شیعہ سنی میں جھگڑا نہیں ہے،
یہ غلط کہتے ہیں کہ لوگ شیعہ سنی میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ شیعہ اور سنی علی کو لے کے جھگڑا کر ہی نہیں سکتے۔ علی جب تک چوتھی منزل پر خلافت کے نہ آ جائے، خلافت کا اعتبار نہیں قائم ہوتا۔ خلافت کے اعتبار کا نام ہے علی۔ اگر علی چوتھی خلافت پر نہ آتا تو آج تاریخ کو خلافت کو راشدہ لکھنے کا موقع نہ ملتا۔ اب یہی سب جملے ہیں، اور یہ جو ہے یہ محفلوں میں گھومنے ٹہلنے اور ایکٹیویٹیز سے نہیں ملتے، سننے سے ملتے ہیں۔ یا علی سلامت رہیں۔ میرے انجمن یادگار حسین کا ایک ایک بچہ، اور مجھے خوشی ہے کہ جن بچوں کو میں نے چلتے پھرتے آغوش میں اٹھا کے پالا اور کھلایا ہے، آج وہ بچے اپنی جوانیوں میں جشن علی کا یہ اہتمام درگاہ حضرت ابوالفضل عباس پر، روڈ نمبر 12 پر یہ جشن، یہ اہتمام، یہ چراغاں، یہ روشنیاں، یہ ظرف برق لباس، یہ پورا درگاہ حضرت عباس کو سجا کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ درگاہ تک اور آ کے بیٹے کو بابا کی ولادت کے جشن کی مبارکباد پیش کرو۔ اس لیے کہ روز درگاہ سے لینے آتے تھے، آج مبارکباد دینے آئے ہیں۔ نہیں، باتیں نہیں پہنچ رہی۔ یہ لینے دینے والا مسئلہ بڑا عجیب ہے، اور یاد رکھنا دینے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، لینے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ آج تو غازی بھی خوش ہے نا کہ روز لینے والے آج دینے آئے ہیں۔ کتنی بڑی منزل ہے۔ کوشش کیا کرو کہ ہمیشہ عطا کا دامن پھیلے، سخاوت کا دامن پھیلے۔ مولا نے یہی سکھایا ہے، کھلانے کی کوشش کرو، کھانے کے نہیں۔ یہ میں بار بار ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، کھلانے کی کوشش کرو، کھانے کی نہیں، کیونکہ کھلانے والا بڑا ہو جاتا ہے، کھانے والا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ تو سبھی مانتے ہیں نا، لیکن اب کچھ لوگ اپنی زندگی میں طے ہی کر چکے ہیں کہ کھا کے ہی جئیں گے، لہذا چھوٹے چھوٹے ہو کے بڑے ہوتے نہیں، چھوٹے ہی مر جاتے ہیں۔ بڑا ہونے کے لیے کھلانا پڑتا ہے، بڑا ہونے کے لیے شفقتیں کرنی پڑتی، بڑا ہونے کے لیے کریم النظر ہونا پڑتا ہے۔ بار بار جو ٹوکے وہ بڑا نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے نا۔ تو بڑکپن بہت بڑی چیز ہے۔ بڑا ہونا سینوں سال میں یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی شاعر نے کہا ہے کہ اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی، اپنی منزل پہ پہنچنا بھی، کھڑے رہنا بھی کتنا مشکل ہے، بڑے ہو کے بڑے رہنا بھی۔ بہت سے لوگ بڑے ہو جاتے ہیں مگر بچپنا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کتنے کتنے بوڑھے ہیں بڑھاپے میں بچپنا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر شفقت نہیں آئی، کریم النظری نہیں آئی، ان کے اندر معاف کرنے کا جذبہ نہیں آیا، ان کے اندر کھلانے کا جذبہ نہیں آیا۔ تو جن کے اندر یہ سب جذبے نہیں آئیں گے وہ سینوں سال کے تو بڑے ہوں گے لیکن منصب کے بڑے نہیں ہوں گے۔ منصب کا بڑا ہونا اور ہے، سینوں سال کا بڑا ہونا اور ہے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں 10 برس کے علی نے یہی بتایا، یہ سینوں سال کے بڑے ہیں اور میں 10 سال میں اتنا بڑا ہوں کہ مصطفیٰ کو میری ضرورت ہے۔ یہ منصب سارے مل کے آج سارے ہاتھ، آج وہ دن ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آج وہ دن ہے کہ جس دن مصطفیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں علی کے لیے، تو علی نام پر نبی کا ہاتھ پھیلا ہے۔ آئے ہیں جدار حرم کے پاس، اور 1-2 دن نہیں 3 دن علی خانہ کعبہ میں رہے۔ زین العباد 72 چینل اس وقت لائیو کر رہا ہے، جو یہاں نہیں ہیں اپنے یہاں سسٹم پہ دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں یہ لائیو۔ اس زمانے میں کوئی لائیو سسٹم نہیں تھا، مگر ابو طالب اور مصطفیٰ اپنے گھر میں کعبے کا پروگرام لائیو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر موبائل رکھ لیں ماشاءاللہ، ورنہ میں بھی اسی طرح یاد کرنے لگوں تقریر تو کیسے چلے گا، کیا پڑھنا ہے۔
اپنے آپ کو مولا کے حوالے کر دو، وہ خود ہی دہن میں زبان دے دیتے ہیں، زبان کو طاقت دے دیتے ہیں، دماغ کو تازگی دے دیتے ہیں، اور جو تیاریاں گھر کر کے آنی چاہیے وہ اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے باورچی سے کھانا منگایا، پلاؤ، باہر ڈیگ رکھا ہوا ہے، اور وہ یہاں آ کے رات کو 10 بجے پیاز کاٹنے لگے تو سب کہیں گے کتنے بے غیرت ہو، 10 بجے کھانا مانگا تو آپ پیاز کاٹ رہے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تیاری کر کے لائے اور کھلائے۔ اسی طرح جب ہم یہاں آئیں تو تیار ہو کے آئیں اور سنائیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے لیے تیاری کیا کرو، کپڑے پریس کرتے ہو، نہاتے ہو، دھوتے ہو، بال کٹ کرتے ہو، سب چیز کرتے ہو، تو اس کی تیاری بھی کرو۔ یعنی علی کا مداح کمزور نہیں ہوتا، وہ دار پہ چڑھ کے بھی مداح نہیں روکتا، منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا۔ اب سارے علی والوں کی نظر، اور یہ میرے سارے بچے انجمن یادگار حسین کے، سب کو میں یہ نظر کر رہا ہوں شعر کہ منہ سلیقے سے کھولنا سیکھا، بات کو اپنی تولنا سیکھا، وارث نہج میثمی ہے ہم سے دنیا نے بولنا سیکھا۔ یہ ہم ہیں، لہذا یہ یہاں سے وہاں تک روڈ نمبر 12 پر سارے لوگ، سارے دکاندار، سارے گھر والے، سب تک آج میں یہ مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ جب میں یہاں سے تقریر کر رہا ہوں تو ادھر جشن علی ہے اور سامنے فاطمہ ڈیری ہے۔ یہ فاطمہ ڈیری ناگور شریف کے بھائی نے کیوں ان کا نام فاطمہ نام سے رکھا؟ تو ایک ہی بات کہیں گے کہ فاطمہ نام میں برکت ہے، اس لیے ہم نے ڈیری کا نام فاطمہ رکھ لیا۔ تو سوچو، جب فاطمہ برکت کا نام ہے تو جس علی کے گھر میں چل کے گئی ہوگی تو یہ سمجھ میں آئے گا جو کائنات کے لیے برکت ہے اس کی برکت کا نام فاطمہ ہے نا؟ بڑی توجہ رہے۔ تو یہاں سے وہاں تک کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں اختلاف ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں پورے روڈ پر تمام کلمہ گویوں کو کہ ہم سب علی کے ماننے والے ہیں، سب علی کے ماننے والے ہیں۔ بس مسلمان وہ بھی تھے جو علی سے لڑنے آئے تھے۔ تو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی نا، جو علی کو کسی نہ کسی طرح مانتے رہتے ہیں وہ نہیں لڑتے، لڑتے وہ ہیں جو علی سے لڑنے آئے۔ تو اگر 1400 برس پہلے مسلمان ہو کے لوگ علی سے لڑے تو علی والوں سے بھی لڑیں گے۔ اور علی والا خالی شیعہ نہیں ہوتا، علی والا ہونے کے لیے سیرت مولائے کائنات پر چلنا شرط ہے۔ وہ شیعہ نہیں ہے جو سیرت علی نہ اپنائے، وہ سنی شیعہ ہو جائے گا جو علی کی سیرت پہ چلے، ڈرے نہیں کہ صاحب ہم تو سنی تھے آپ نے شیعہ کر ڈالا۔ بڑی توجہ رہے۔ تو سنی اور شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں چاہنے والے کو، اور سنی کہتے ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو۔ کائنات میں نہ علی سے بڑا نبی کا کوئی سنی ہے۔ اب میں کیا کروں بھائی، نبی کے سنی سب ہیں نا۔ میں سارے سنی حضرات سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کائنات میں نبی کا سنی کوئی علی سے بڑا ملا؟ نہیں۔ ابھی بھی آپ کہیں گے کہ مولانا کو کیا ہو گیا ہے کہ علی کو سنی بتا رہے ہیں۔ سنی مذہب کا نام نہیں ہے، سنی نام ہے سنت رسول پہ چلنے والے کا۔ سنت رسول کا مطلب کیا؟ جو نبی نے کیا وہ کرو۔ اب میں چیلنج کر رہا ہوں یہ آج جشن میں اور جہاں جہاں دنیا دیکھ رہی ہے، اگر سنی نام ہے سنت رسول پر چلنے کا تو میرا چیلنج ہے کہ دنیا میں آدم سے لے کے قیامت تک کوئی علی سے بڑا سنی ملا ہی نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی سنی ہیں سنت رسول پہ عمل کرنے والے، وہ اسی وقت تک عمل کریں گے جب تک جاگ رہے ہیں۔ سو گئے تو پھر عمل نہیں کر پائیں گے۔ علی نے شب ہجرت رسول کی طرح سو کے بتایا، بات ہی نہیں پہنچی آپ تک۔ تو اب جو ہے علی سے بڑا کوئی سنی نہیں۔ آپ گھبرا گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے بدھ بدھ کر رہے ہیں اندر اندر۔ میں نے کہا نا، فرقے کو لے کے نہ سنیے گا سنی۔ سنی نام ہے سنت رسول پر عمل کرنے والے کا، اور شیعہ نام ہے چاہنے والے کا۔
تو علی سے بڑا نبی کا کوئی سنی نہیں، اور نبی سے بڑا علی کا کوئی چاہنے والا نہیں۔ دیکھ لو اٹھا کر، کوئی ملا نبی سے بڑا علی کا چاہنے والا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیعہ لکھا جائے گا تو مصطفیٰ کا نام لکھا جائے گا، اور جب سنی لکھا جائے گا تو مرتضیٰ کا نام لکھا جائے گا۔ بس یہیں پر میں نے بات تمام کر دی۔ شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہیں، انسان دو۔ سر ہلا کے، آج تو کعبے کی دیوار بھی ہلی نہیں ہے، پھٹی ہے۔ ہاں، کم از کم دونوں ہونٹ کھول کے بولیے، واہ نہ بولیے تو سبحان اللہ بولیے۔ کم از کم پتھر کی دیوار سے اچھے تو یہ ہونٹ ہیں نا، تو ان ہونٹوں کو پھاڑیے۔ پتھر کی دیوار نے پھٹ کے کہا جب مسئلہ علی کا آئے تو سر نہ ہلاؤ، اور سر ہلاؤ گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہاں کا ہلایا ہے کہ نہ کا ہلایا ہے۔ بڑی توجہ رہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہیں، انسان دو، لاکھ چاہو ہو نہیں سکتا کبھی قرآن دو۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہو؟ پیچھے تک کے سارے لوگ، بھائی سہیل صاحب ماشاءاللہ، تھوڑی دیر باتیں روکیں، تھوڑی دیر روکیں۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ ایک جان ہیں، انسان دو، لاکھ چاہو ہو نہیں سکتا کبھی قرآن دو۔ تو ایک طرف عشق محمد، ایک طرف بغض علی، اے مسلمان سچ بتا کیا ہیں تیرے ایمان دو؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔